ذیشان یہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ جنازے پہ زیادہ لوگ ہیں یا ان کا چہرہ بڑا پر نور تھا اور چہرہ دیکھتے بھی ہیں لوگ, اور یہ کہ اگر لوگ گواہی دے رہے ہیں ایک انسان کے بارے میں تو وہ انشاءاللہ اچھا ہی ہے. یہ باتیں ساری جو ہیں یہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم کسی کے بارے میں بھی حتمی طور پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آیا وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے, الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہہ دیا, جیسے کہ عشرہ مبشرہ ہیں اور باقی صحابہ. لیکن ہم کچھ قرائن, کچھ ہمیں ایویڈنسز حدیث سے اس طرح کے ملتے ہیں, مثلا جو آپ نے بات کی کہ اگر لوگ گواہی دیں, غالباً ایک حدیث کا مفہوم ہے, مغیرہ میری تصحیح کیجیے گا, کہ اس میں اگر لوگ گواہی دیں تو ایک صحابی نے غالباً کہا یا اللہ کے نبی نے کہا کہ ثابت ہو گئی یا سچ ہو گئی, تو پوچھنے پہ وجبت, تو پوچھنے میں بتایا گیا کیا واجب ہو گئی, تو جنت واجب ہو گئی اس گواہی پہ جو اس کے حق میں دی جا رہی ہے. اور الحمدللہ میرے لیے نا یہ والد صاحب کے لیے یہ ایک چوتھی چیز بھی بڑی ری ایشورنگ تھی, کیونکہ ابو کا پروفیشن تھا, ابو ڈاکٹر تھے, ابو نے تقریباً 39 ایئرز پریکٹس کی. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھنے جتنے لوگ جائیں اتنے ہی لوگ قبرستان نہیں جاتے. آپ یقین کریں جتنے لوگ جنازہ پڑھنے گئے تھے اتنے ہی لوگ تدفین کے لیے بھی گئے, اور ہر کوئی دیکھتے یہی کہتا تھا کہ جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کے یاد ہی تھا, یعنی کہ اچھے الفاظ ہی میں یاد کرتے تھے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک جو ہے نا, یعنی مسلمانوں کا, آپ کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا اب کسی میت کے بارے میں اچھی بات کرنا یہ ایک اچھی نشانی ہے, یہ خوشائن بات ہے. اور حدیث میں بھی کیا آتا ہے, جب روح پرواز کر رہی ہوتی ہے اور ایک اچھا بندہ مومن ہے, اس کو آسمان والے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے جیسے کہ دنیا میں تمہیں اچھے اچھے القابات سے پکارا جاتا تھا. تو بالکل یہ, اور ڈیفینیٹلی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھ کے چہرہ پر نور تھا, لیکن یہ غیبی امور ہیں واللہ عالم. لیکن جو ہمیں بات پتہ لگتی ہے حدیث سے فور شور, وہ یہ گواہی ہے ساری. اور جنازہ بڑا ہو ڈیفینیٹلی, جس طرح کی حدیث میں ہے کہ 40 موحدین اگر جو ہیں وہ جنازے میں شامل, تو اللہ ان کی سفارش قبول کرتے ہیں. تو بالکل یہ ساری جو ہیں وہ ایویڈنسز ہیں. باقی مغیرہ نے ایک بات کی, اس پہ میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا. یہ جو قبر کے ساتھیوں کی بات ہو رہی تھی, ایک بہت اہم ساتھی قرآن مجید خود ہے. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک سائڈ پہ اس بندے کی نماز آ جائے گی, ایک سائڈ پہ غالباً زکوٰۃ آ جائے گی, اور سورہ ملک کو جس کو المانیہ کہا گیا اس کے بارے میں تو باقاعدہ آتا ہے کہ وہ المانیہ کا مطلب روکنے والی, یعنی کہ قبر کے عذاب سے روکنے والی. اور اگر آپ قرآن مجید کی طرف دیکھیں نا, تو قرآن اور موت کا تعلق بہت گہرا ہے. ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی آپ قرآن مجید میں غور کریں, قرآن مجید کا تذکرہ, اس کی عظمت کا تذکرہ جہاں پہ کیا, اس کو ہمیشہ موت کے ساتھ جوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ اس میں اشارہ یہ ملتا ہے کہ جتنا کسی کا موت پہ ایمان اور یقین مضبوط ہوگا اتنا وہ قرآن مجید سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا. تو ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ اگر ہم اپنی قبر اچھی چاہتے ہیں, اس میں ساتھی چاہتے ہیں, تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں. اور سورہ ملک جس طرح کے آتا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک کی ریگولرلی تلاوت کی, اور علماء کہتے ہیں کہ ریگولر تلاوت کا مطلب محض صرف تلاوت نہیں ہے, بلکہ اس کو سمجھا اور اس پہ عمل کیا, تو اس کو قبر کا عذاب انشاءاللہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا, یوزلی دیکھیں یہ ہمارے نا ینگسٹرز, اور بلکہ ینگ ایج میں یہ ہوتا ہے کہ یار ابھی تو مرنے کا ٹائم نہیں ہے, زیادہ تر یہ کہ بڑھاپے میں ہی ڈیتھ آتی ہے. لیکن سبحان اللہ, آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ابھی کرنٹ ٹائمز میں کتنی ینگ ڈیتھس ہو رہی. یار کوئی لٹرلی 100 کو تو میں جانتا ہوں جو میرے جاننے والے تھے, اور ینگ ایج میں جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہوگی. ایکسیڈنٹس کتنے زیادہ دیکھیں بڑھ رہے ہیں. تو آپ کے نزدیک یا آپ کو کچھ یاد آتا ہے؟ میں ایک دو چلے سناتا ہوں, تب تک آپ بھی یاد کر لیں کہ سبحان اللہ. ایک تو سٹوری عمیر بھائی کی, ہمارے بڑے پیارے بھائی رحمہ اللہ, یوتھ کلب میں سوشل ویلفیئر کو دیکھتے تھے یوتھ کلب لاہور میں, اور ہی از دا ون جو ماشاءاللہ ہر بھائی کے لیے اویلیبل, ہر وقت ہیلپ کے لیے ریڈی, علماء بیواؤں ماشاءاللہ ان کے پاس جانا, ان کی مدد کرنا. تو عمیر بھائی کی ڈیتھ, ذیشان کا مجھے میسج آیا, جولائی تھا غالباً 2015, جولائی, رمضان المبارک تھا 2014 رمضان تھا, جولائی کا منتھ تھا. ذیشان کا صبح مجھے کالیں آ رہی, میں سو رہا تھا, میں نے کہا پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا, 4-5 کالیں. بہرحال پھر ان کا میسج تھا کہ جی پیارے بھائی ہمارے اللہ کو پیارے ہو گئے, میٹھے بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو میرے لیے بڑا شوق تھا. بہرحال مجھے یقین نہیں آیا, میں نے پھر انہیں کال کی, انہوں نے کہا ہاں جی بالکل سچ ہے. میں پھر گیا. بہرحال ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی جی, کہ وہ ان کی وائف ہی بیان کرتی ہیں کہ صبح فجر کے بعد قرآن پڑھا, روزے کی حالت میں نکلے, کس کام کے لیے جا رہے تھے؟ چیریٹی کلیکٹ کر کے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنے جاتے بیواؤں کو.
راستے میں بس یہ کہ کوئی وہ بائک سے ایک یا تو گرے ہیں, ہاں یہ یا تو وہ ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ گرے ہیں, یا پھر وہ ایکسیڈنٹ. یعنی کہ وہ بائک دیکھ کے کوئی کہہ نہیں سکتا وہ بائک ٹھیک تھی بندہ, اور وہ بائک سے اتر کے بیٹھے ہیں اور بس ان کی باڈی پہ کوئی انجری نہیں تھی سوائے یہاں پہ کچھ خون کا وہ ایک وہ انٹرنل بلیڈنگ تھی, انٹرنل بلیڈنگ تھی. تو سبحان اللہ دیکھیں ہی ڈائیڈ ان اے اسٹیٹ کہ قرآن پڑھ کے نکلے. ہو سکتا ہے ممکن ہے وضو میں ہو, لیکن چلے روزے میں تو تھے, آخری 10 راتیں بھی تھیں, آخری عشرہ تھا مجھے یاد ہے, جس کام کے لیے جا رہے سبحان اللہ. اور پھر آپ کو یاد ہوگا بھائیوں کو کہ ان کے جنازے پہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ تھے, اور مقابلہ لگا ہوا تھا کہ ان کو ہم نے, یعنی کہ جس کو پوچھتے تھے وہ کہتا تھا کہ ہم اللہ کی خاطر ان سے محبت کرتے ہیں, یعنی کہ ہم پوچھتے تھے, یعنی کہ ان نون فیسز تھے, اور اسکالرس کی بہت بڑی تعداد تھی, اہل علم بہت تھے. جی, جس اسکالر نے جنازہ پڑھایا تھا وہ کس طرح بچوں کی طرح رو, جی بالکل, یعنی ان کے ایموشنز کتنے اس میں انوالو تھے. اور پھر دیکھیں کہ ماشاءاللہ آپ بھائیوں نے سر فہرست ہو کے قبر کا انتظام کیا سنت کے مطابق A to Z. یعنی یہ میں سمجھتا ہوں ایک شہادت دی جا رہی ہے کہ یہ بندہ انشاءاللہ حق پر ہی ہے, کیونکہ دیکھیں نا اس کے دوست اس پہ لگے ہوئے ہیں, دے آر میکنگ شیور کہ سنت کے مطابق ساری تدفین ہو. کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس پہ بھی لڑائی ہوتی ہے, جنازہ کس نے پڑھانا ہے, کس طرح کا پڑھانا ہے, قبر میں کیسے ہونی چاہیے تدفین, بڑی بڑی بدعات اس کے بارے میں پائی جاتی ہیں, اللہ معاف کرے. تو آپ کے جو والد صاحب کا پورا انتظام, ایوری تھنگ, ذیشان آپ نے خود نہلایا انہیں. جی الحمدللہ, جنازہ بھی خود پڑھایا, فوت وہ میرے ہاتھوں میں ہوئے, جنازہ بھی میں نے پڑھایا, اور غسل بھی ہم بھائیوں نے سب نے, میں تھا, میرے بڑے بھائی تھے, علی احمد بھائی تھے, ہمارے کزنس تھے, ہم 4-5 ذکی تھے. پھر اسی طرح ہم قبر میں بھی میں نے اور میرے بڑے بھائی نے اتارا. الحمدللہ ہم نے ایک چیز سنت کے مطابق کی. قبر کی بھی جو ہائٹ ہے وہ ہم نے جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے, یعنی کہ ہم نے اپنی طرف سے ایک چیز سنت کی فالو کرنے کی کوشش کی, اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ابو کو بھی اجر دے اور ہمیں بھی اجر دے. علی بھائی ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے آپ نے کہا نا کہ ینگسٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی موت میں ٹائم ہے اور وقت ہے اور بہت جلدی بات ہو رہی ہے, تو مجھے ایک بات یاد آئی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی, جب ان کا موت کا وقت آیا, اور یہ ہمارے ایک ریمائنڈر بھی ہے کہ انسان کو یعنی شیطان کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. یاد رکھیے کہ شیطان از آلویز لکنگ to attack you when you are actually negligent, when you are actually careless or heedless. جہاں پہ اپنے گارڈس کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں وہاں پہ شیطان حملہ کرتا ہے. اور خاص طور پہ جب موت کا وقت ہوتا ہے اس وقت شاید انسان بعض اوقات ایسی اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑا سا ظاہر ہے ایک سرٹن ایک سائیکولوجیکل کنڈیشن میں بھی ہوتا ہے, اور وہاں پہ ممکن ہوتا ہے کہ شیطان زیادہ حملہ کرے. جیسے میں نے برسیسہ کی بھی مثال دی آپ کو کہ آخری موقع پر آ کے اس نے اس کو جو دین بھی لے لیا اس سے. اچھا ہوا یہ کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے بیٹے ذکر کرتے ہیں عبداللہ. وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے وقت آیا, آخری وقت آیا, تو وہ بار بار کہتے ہیں لا بعد لا بعد لا بعد, یہ انہوں نے کہا. تو کسی نے ان سے, ان لوگوں نے آس پاس پوچھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں لا بعد, مطلب نہیں ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی تھوڑی دیر بعد, تھوڑی دیر بعد. تو کہتے ہیں کہ جی میرے والد صاحب نے یہ کہا کہ شیطان میرے سامنے آیا اور اس نے مجھے کہا کہ اے احمد تو میرے ہاتھ سے بچ گیا, تو میرے ہاتھ سے بچ گیا. تو کہتے ہیں جیسے ہی اس نے یہ کہا نا مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ اس کی چال ہے, یہ مجھے چاہ رہا ہے کہ میں تھوڑا سا اپنے گارڈس کو لیٹ ڈاؤن کروں اور میں اس کے بارے میں تھوڑا سا کیئرلیس ہو جاؤں, تاکہ میں جو ہے کیا کر سکوں, وہ حملہ کوئی اور حملہ میرے اوپر کر سکے لیاذ باللہ. تو انہوں نے کہا, میں نے فوراً کہا کہ ابھی نہیں, ابھی نہیں, یہاں تک کہ جب تک میرا سانس ہی نکل جائے گا تب تک میں تیری میں یعنی the war's on, the game's on لیاذ باللہ. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کبھی بھی ہم اس کو ہلکا نہ لیں, ہم یہ سمجھیں کہ جی آخری وقت ہے تو چلیں جی وہ مسئلہ لا الہ الا اللہ میں کہہ دوں گا, یا پھر کوئی ایسے حالات ہوں گے. سبحان اللہ, شیطان آپ کو کبھی بھی, وہ آپ کی آخری سانس جب تک نہیں نکل سکتا تب تک شیطان از آفٹر یو, اینڈ ہی از گوئنگ ٹو میک شیور کہ آپ کو جو ہے نا وہ یہ کرے. میں ایک اور چیز علی بھائی, قبر کی بات ہو رہی تھی تو جسٹ وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ, کہ ایک پریکٹیکل چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. جیسے کہ نماز کے بارے میں پہلے ذکر ہوا, اگر انسان یہ میک شیور کرنا چاہتا ہے ابھی اپنی زندگی کے اندر, یہ ایک لٹمس ٹیسٹ میں سمجھتا ہوں, وہ یہ میک شیور کرنا چاہتا ہے, یہ جاننا چاہتا ہے کہ قبر میں سروائیو کر سکوں گا کہ نہیں, قبر میں میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا, تو اس کے لیے آج ایک ٹیسٹ ہے وہ اپنے آپ پہ کر سکتا ہے, اور اس کو تھوڑا بہت اندازہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان, ایک حدیث میں کہ جب انسان, اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے, کہ جب انسان قبر کے اندر رکھا جائے گا تو اس وقت جو ہے جب منکر اور نکیر جو فرشتے آئیں گے اور اسے سوالات کریں گے, تو اس کے بعد انسان کو سورج غروب ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور جیسے ہی وہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا اس کو, صحیح, اور انسان فوراً کیا کہے گا کہ ان کو فرشتوں سے کہے گا کہ سائڈ پر ہو جو, سائڈ پر ہو جو, میری اثر کی نماز نکل رہی ہے. بے شک. تو وہ فرشتے اسے کہیں گے کہ نہیں اب تمہارا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا, اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, اب تم آرام کرو.
میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے. یعنی اگر آپ نماز کے بارے میں ایسی فیلنگز آپ کی ہیں کہ اگر آپ کو اچانک خیال آئے کہ نماز لیٹ ہو رہی ہے اور آپ اس کے بارے میں ریسٹلیس ہو جائیں ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ کے سامنے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا ریسٹلیس ہو جائیں کہ آپ ان سے کہو یار سائڈ پر ہو جاؤ, تم ہوگے اپنی جگہ بہت بڑے, لیکن اللہ تعالیٰ کی obligation ہے جو میں نے ادا کرنی ہے. اگر آپ کی نماز کے ساتھ اتنی ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ ہے تو آپ کو انشاءاللہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ آپ قبر میں بھی یہ سروائیو کر لیں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے, انسان نے دنیا کے اندر تو کبھی اتنی سینسٹیوٹی دکھائی نہ ہو, اور جب سامنے فرشتے بیٹھے ہوں لیاذ باللہ تو وہاں پہ انسان اتنا زیادہ اس کے بارے میں احساس ہو جائے. نماز نکل رہی ہے وہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, کام پورا کر لیں تو بالکل بعد میں پڑھ لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں حدیث کے مطابق انسان اپنا ابھی بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے, اور انسان کو چاہیے کہ یہ گول رکھے کہ اتنا میں حساس